دل رقصم سیزن 2 قسط نمبر 10 پارٹ 1 از قلم صالحہ اقبال۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی وائس اوور عروج شاہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ہمارا ناول بہت پسند آ رہا ہوگا، اور جو ٹارگٹ آپ لوگوں کو کرنے کو دیا گیا ہے اس کو کمپلیٹ لازمی کیا کریں۔ جتنے بھی لائکس اور کامنٹس کا بولا جاتا ہے ان کو کمپلیٹ کیا کریں، اور جتنے بھی ریڈرز ہمارا ناول ریڈ کر رہے ہیں وہ سب کامنٹس اور لائک لازمی کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا اچھا ریویوز دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ درخان کی نظریں مسلسل دروازے کی طرف ٹکی ہوئی تھیں۔ اسنا ابھی تک واپس اندر جو نہیں آئی تھی۔ جب تک وہ واپس اپنی بہن کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیتا وہ سکون کی سانس نہیں لینے والا تھا، کیونکہ اسے ہرگز پسند نہیں تھا کہ اس کے گھر کی کسی بھی لڑکی کے آس پاس کسی بھی غیر مرد کا ہونا، اور اب تو اس کی خود کی بہن کسی غیر مرد کے پاس گئی تھی۔ یہ بات اسے ہرگز پسند نہیں آ رہی تھی۔ درخان اپنی گود میں اپنی بیٹی کو اشوا کو بٹھائے ایک ایک نوالا بنا کر اسے ناشتہ کروانے لگتا ہے۔ اشوا کو ناشتے میں پراٹھا کھانا بہت پسند تھا۔ اسے یہ عادت اس کی دادی نے لگائی تھی۔ انڈا پراٹھا اور چائے جو ہمیشہ اس کی فیڈر میں ڈال کر اس کو دی جاتی تھی۔ اشوا کو ناشتہ کرواتا ہوا زرخان بار بار دروازے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اتنے غصے میں اس کا انتظار نہیں کرو، لڑکا دیکھنے میں اچھا ہے، اچھا بچہ ہے، تمہاری بہن کو کھا نہیں جائے گا۔ اقبال صاحب زرخان کی نظروں کا مرکز سمجھتے ہوئے چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگائے کہتے ہیں۔ اقبال صاحب کی بات سنے زرخان نے فوراً سے سر اٹھائے ان کی طرف دیکھا، لیکن جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اس کو لگتا ہے باہر دنیا کا ہر ایک انسان اس کے گھر والوں کو کھا جائے گا۔ اتنی فکر تو مجھ سے نہیں ہے جتنی فکر اسے ہے۔ اب کی بار شمشیر صاحب بولے، فکر کرنی پڑتی ہے بابا، کیونکہ آپ تو وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے گھر کی عورتوں کی ذمہ داری تو مجھے اٹھانی پڑے گی، اور ویسے بھی ایک پولیس والے کا فرض ہوتا ہے عورتوں کو ہمیشہ محفوظ رکھنا، اب چاہے وہ گھر کی ہو یا گھر سے باہر کی۔ کسی بھی غیر مرد کی نظر اگر میرے گھر کی عورتوں پر پڑے گی تو میں اس کی نظروں کو دنیا کی دوبارہ کوئی چیز دیکھنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ سرخان سنجیدگی سے اشوا کو پراٹھے کا ایک اور نوالا کھلاتے ہوئے ایک اٹل بھاری سی آواز میں کہتا ہے، جسے سن کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سارے لوگ اسے حیران آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ گہری سانس بھر کر مزید کچھ بھی کہنے کے بجائے اپنا ناشتہ کرتے ہیں۔ ایک تو تم لڑکی بنا اجازت میرے کمرے میں آئی ہو، مجھے بنا کپڑوں کے دیکھ رہی ہو، اور اوپر سے مجھے ہی بے شرم بول رہی ہو۔ جب تک میں یہاں رہ رہا ہوں یہ کمرہ میرا ہے، میں یہاں پر جیسے دل چاہے ویسے رہوں گا، کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں، جتنے اس وقت پہنے ہیں یہ بھی اتار دوں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں۔ اور ہو کون تم؟ جو بھی ہو، انتہائی بدتمیز لڑکی ہو تم۔ اسنا کو دیکھ قازدان اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی شدید غصے کی صورت میں کہا تھا، اور قازدان کی بات سنتی اسنا اس سے زیادہ مزید غصے میں اسے گھورنے لگتی ہے۔ میں بدتمیز لڑکا؟ شہادت کی انگلی سے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھتی ہے، جس پر قازدان جلدی سے ہاں میں سر زور سے ہلاتا ہوا جواب دیتا ہے، لڑکا نہیں لڑکی، بدتمیز لڑکی۔ قازدان اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا، او
گندے چوہے جیسی شکل لے کر اپنے آپ کو فن خاص سمجھنے والی چچی، میں تم کو بدتمیز نظر آتا ہے؟ میں بدتمیز نہیں، تمہاری آنکھیں بدتمیز ہیں، تمہارا مجھے دیکھنے کا نظریہ بدتمیز ہے، اپنے آپ کو کہیں کی ہیروئن سمجھ رہے ہو۔ تمہیں دیکھوں گی میں بنا کپڑوں کے، خدا مجھ پر ایسا دن لے کر آ ہی نہ جائے کہ میں تمہارے جیسی ہیروئن کو کبھی کپڑوں کے بغیر دیکھنے کی خواہش کروں۔ زیادہ ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ناشتے کے لیے بلانے آیا تھا کیونکہ تم سائیں خان کے مہمان ہو، اس سے زیادہ خود کو کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں پر تم کو رہنا ہے تو بہتر تمہارے لیے بہتر ہوگا مجھ سے پنگا نہیں لینا، ورنہ میں تمہاری حشر کر کے رکھ دوں گی۔ چھڑی چھاٹ کہیں کی، زیادہ ہی ہوا میں اڑ رہی ہو، ہٹو میرے آگے سے۔ اگر پیٹ بھرنے کی خواہش ہو تو پھر ہماری حویلی میں آ جانا، نہیں تو باہر جانے کے راستے بھی پتہ ہے، شرافت سے نکل جانا، کیونکہ یہاں پر بار بار ناشتے کے لیے ٹیبل نہیں لگایا جاتا۔ پہلی اور آخری بار بتا رہا ہوں میں تم کو، دوبارہ بتانے کی نوبت آئی تو تمہارے دانت توڑ کے رکھ دوں گا۔ پولیس والے کی بہن ہوں، پنگا نہیں لینا۔ ازنا گندا سا منہ بنائے قازدان کی باڈی کو دیکھتے ہوئے، ایک نظر اس کے جسم کو اور ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی، کمرے کے دروازے سے باہر جانے کے لیے پلٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر دوپٹہ لپیٹتی قازدان کو پیچھے دھکیلتی ہوئی کہتی ہے۔ ازنا کی باتیں سنے قازدان حیران کن نظروں سے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ مجھے تو لگی تھی کہ کوئی ہینڈسم آیا ہوگا، یہاں تو یہ چھڑا چھاٹ آیا ہے۔ اتنا دوڑ کے آنے کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوئی مجھے تو۔ کمرے سے باہر نکلتی ہوئی اپنے ہاتھوں میں موجود دوپٹے کو آپس میں مسلتی ہوئی ازنا مایوسی کے انداز میں کہتی جاتی ہے۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھاتی ہے کہ اتنے میں کمرے میں کھڑا قازدان کمرے کے دروازے کے درمیان میں کھڑا ہوتا، دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتا ہوا ازنا کی پشت کو دیکھے بلند آواز میں کہتا ہے، جس کو سن سیڑھیوں سے اترنے کے لیے آگے بڑھائے قدم وہیں رک گئے تھے۔ یہ تم بار بار چھڑا چھاٹ کس کو کہہ رہی ہو؟ اور بار بار میرا جینڈر کیوں خراب کر رہی ہو؟ تمہیں میں کیا ایک آدمی نظر نہیں آ رہا؟ یہ میری باڈی، یہ میرے ڈولے، یہ شکل یہ میری شکل، میرے سکس پیکس، یہ سب تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ اگر آنکھوں کا مسئلہ ہے تو جا کے ڈاکٹر کو دکھاؤ، فالتو میں میرا جینڈر خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جینڈر کے ساتھ ساتھ دماغ خراب کرنے کی بھی۔ دھیرے دھیرے اسنا کی پشت کو اپنی طرف پلٹتے ہوئے قازدان بنا رکے غصے میں کہتا ہے، اور اس کی بات سنتی اسنا اپنے ہاتھوں میں مسلتے دوپٹے کو ایک ہی جھٹکے سے چھوڑتی ہوئی پیر زمین پر زور سے مارتی دونوں ہاتھ کمر پر رکھے قازدان کی طرف بغور دیکھنے لگتی ہے۔ پہلی بات، میں چھڑا چھاٹ تم کو کہہ رہا ہے، اور دوسری بات، تمہاری جینڈر جہاں سے معلوم ہوتی ہے وہاں سے میں نے نہیں دیکھا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ تمہاری جینڈر کیا ہے۔ اگر تمہیں اپنے آپ کو آدمی ثابت کرنے کی اتنی خواہش ہو رہی ہے تو پھر اچھے سے خواہش کو پوری کرو۔ اور تیسری بات، تم میرا دماغ خراب نہیں کرو، میں نے تم کو ابھی بتایا نا کہ میں پولیس والے کی بہن ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ تمہیں میری دھمکی سیریس نہیں لگ رہی؟ قازدان کی طرف غصے میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسنا بنا رکے بولتی ہے، اور اس کی بات سنتا کمرے کے دروازے سے باہر نکلتا قازدان اس کے سامنے چند فاصلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ جواب میں کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھتا، دوسرا ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتا ہوا پوری حویلی میں نظر دوڑانے لگتا ہے، جہاں اسے کسی بھی اور انسان کا وجود نہیں تھا۔ سارے کے سارے نوکر صفائی کر کے حویلی سے باہر نکل گئے تھے۔
اس وقت حویلی میں صرف اور صرف خاصدان اور اس کے سامنے اسنا کھڑی تھی۔ بہت شوق ہو رہا ہے تمہیں میرے جینڈر والے حصے کو دیکھنے کا، اور میں کیا ہوں اور کیا نہیں یہ جاننے کا۔ خاصدان ایک قدم آگے ازنا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ خاصدان کے اپنی جانب آتے قدموں پر تو ازنا کوئی رد عمل نہیں دیتی، لیکن جیسے اس کی بات پر غور کرتی ہے تو وہ غصے میں کمر پر رکھے دونوں ہاتھ آہستہ آہستہ کر نیچے چھوڑنے لگتی ہے۔ اس نے اپنی کہی بات پر اب غور کیا تھا۔ جتنا مرضی تم ٹرائی کرنے کی کوشش کر لو، ایک بات میری اچھے سے جان لو، مجھے پاکستان کی کسی بھی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس لیے معذرت، تمہیں تو میں کچھ نہیں دکھا پاؤں گا۔ مجھے تمہاری کچھ دیکھنے کا شوق ہے بھی نہیں، اور میرا وہ مطلب نہیں تھی، میں بس جواب دے رہی تھی۔ خاصدان سے نظریں چراتی ہوئی ازنا بوکھلاتے ہوئے انداز میں کہتی ہے، کیا بات ہے، تمہیں مجھے جواب دینا بھی تھا تو اس بات سے؟ تم آج کل کی لڑکیوں کو زیادہ ہی بولڈ نہیں ہو گئی؟ اگر ہو بھی گئی ہو تو تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھ سے دور رہو، اور دوبارہ اس طرح سے میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہو سکے تو میرے سامنے بھی۔ سوالیہ نظروں سے اسنا کو دیکھ کر بولا۔ لہجہ اس کا اب بھی سخت تھا، جس کو سن کر اسنا کو بھی اس پر اتنا ہی غصہ آ رہا تھا، اور اس سے زیادہ خود پر، خود کے اس طرح سے دوڑتے ہوئے یہاں آنے پر۔ میں تو بس واقعی میں جواب دے رہا تھا، بدتمیزی تو تم نے شروع کیا تھا، اس لیے میں نے بھی جواب میں کہہ دیا۔ اب زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے اس طرح سے دھمکی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج تمہاری پہلی دن ہے ہماری حویلی میں، تو اس لیے اپنے دن کو اچھے سے گزارو، اور جب تک سائیں خان نے تم کو یہاں پر رہنے کے لیے کہا ہے تب تک یہاں رہو، لیکن مجھ سے دور، ورنہ میں اگلی بار تمہارا جینڈر نہیں برباد کروں گی، میں تمہیں برباد کر دوں گی، گندی شکل کے، پتہ نہیں تم خود کو کیا سمجھ رہی ہو۔ میں جو ہوں میں خود کو وہی سمجھ رہا ہوں۔ اگر گردن جھٹکتے کہتی ہوئی اسنا جانے کے لیے خاصدان سے نظریں ہٹا کر سیڑھیوں کی طرف اٹھانے لگتی ہے کہ اتنے میں خاصدان دو ٹوک انداز میں بولنے لگتا ہے، جس پر اسنا کے قدم پھر سے رک گئے تھے، لیکن وہ کچھ بھی کہنے سے خود کو روکتی ہوئی اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے خاصدان کی طرف بڑھاتے بڑھاتے رک گئی تھی۔ ایک بار پھر پیر زمین پر زور سے پٹک کر مارتی ہوئی بنا رکے لمبے لمبے قدم اٹھائے سیڑھیوں سے نیچے اترتی، اور سیدھا حویلی کے اس حصے سے باہر نکل کر اپنی سائڈ والی حویلی کی طرف جاتی ہے، جہاں سارے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے مسکرا کر باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ سب مسکرا رہے تھے، مسکراتے مسکراتے ان کی مسکراہٹ پر بریک اسنا کو دیکھ کر لگتا ہے، جو غصے میں ڈائننگ ٹیبل پر اپنی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ گئی تو بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ تھی، آئے تو اس طرح سے منہ لٹکا کر ہو۔ امینہ بیگم اسنا کا لٹکا چہرہ دیکھ جلدی سے پوچھتی ہیں، چاچو کتنا بدتمیز مہمان ہے، توبہ نعوذ باللہ، میں تو دوبارہ کبھی اس سے بات نہیں کرے گا، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، میں تو اس کو ایک اچھی بچی کی طرح ہمارے گھر میں آئے مہمانوں کو عزت جیسے دیتی ہوں ویسے دینے گئی تھی، پر وہ آگے سے اتنا بدتمیز منہ پھٹ انسان نکلا، اس کی باتیں سن کر تو میرے کانوں سے خون آنے لگ گئی ہے۔ اقبال صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی غصے میں اپنے سرخ ہوتے چہرے پر گندے سے تاثرات بنائے خاصان کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے تصور کرتے ہوئے کہتی ہے، ایسے نہیں کہتے، مہمان ہے نا وہ۔ اب کی بار شمشیر صاحب تھوڑی سی بھاری آواز میں بولے، بابا مجھے معلوم ہے کہ مہمان ہے وہ، لیکن اسے بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ہماری حویلی میں ہے، اس کو اس طرح سے بدتمیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔
میں تو اس کو ناشتے کے لیے بلانے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ مجھے کمرے سے باہر جانے کو کہہ رہی تھی۔ اسنا گردن چھٹ کے بولی۔ بدتمیزی؟ کیا کیا اس نے اور کمرے میں آنے سے کیوں منع کیا؟ اب کی بار سرخان اسنا کا چہرہ دیکھتے ہوئے جلدی سے پوچھتا ہے۔ وہ بنا شرٹ کے زمین پر اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ اوپر نیچے؟ اسنا ابھی بول رہی تھی کہ اس کے ساتھ برابر کی کرسی پر بیٹھی علیزے چائے کی چسکی بھرتے بھرتے رک گئی تھی اور حیران کن انداز میں اس کی بات میں سے دو لفظ پکڑے دہرانے لگتی ہے، جبکہ باقی سب حیران کن نظروں سے بڑی بڑی آنکھیں کیے اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زرخان تھوڑا چھچکتے ہوئے بولا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں لالا، میں وہ اوپر نیچے ہو رہی تھی، وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں، پش اپس کر رہی تھی، تو میں اندر چلی گئی۔ اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، اس پر غصہ کرنے لگ گئی تھی۔ پاگل لڑکی، پہلے بات کو سمجھا کرو اور بولنے سے پہلے سوچا کرو، پھر بولا کرو۔ آدھی ادھوری بات کر کے کچھ کا کچھ مطلب نکال لیتی ہو تم۔ اسنا کے سر پر ہاتھ مارتی ہوئی علیزے جلدی سے کہتی ہے۔ علیزے کے اس طرح کہنے پر سب لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں ہوئے ہلکا ہلکا مسکرانے لگتے ہیں، جبکہ اسنا اپنے سر پر ہاتھ رکھے حیران آنکھوں سے سب کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ سب کیوں مسکرانے لگے یہ سوچ رہی ہوتی ہے۔ سب کی مسکراہٹ کی وجہ اسے ہرگز سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ کچھ بھی سمجھتی ناشتہ شروع کرتی اس سے پہلے ہی غازدان عالم صاحب کی حویلی میں داخل ہو گیا تھا۔ سفید رنگ کی قمیص شلوار پہنے، قمیص کی دونوں بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ ادب کے ساتھ سب کے سامنے کھڑا ہو کر سب سے پہلے بلند آواز میں سلام کرتا ہوا اپنی جانب سب کو متوجہ کرتا ہے۔ سلام کی آواز سن سب کی نظریں فوراً سے حویلی کے دروازے کی طرف اٹھی تھیں، جہاں سے وہ اندر ہچکچاتے ہوئے قدم رکھ رہا تھا۔ خاصدان کو دیکھ سارے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنی اپنی کرسی سے اٹھ اس کا استقبال کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ عالم صاحب، زرخان، امینا بیگم سب اس سے پیار سے سلام دعا کرتے اسے ڈائننگ ٹیبل کی طرف لیے بڑھتے ہیں، جہاں وہ اقبال صاحب کے ساتھ اور اسنا کے سامنے والی کرسی پر خاصدان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ خاصدان کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ اسنا غصے میں سرخ ہوتی اسے دیکھنے لگتی ہے، جبکہ خاصدان نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سب آپس میں بات چیت کرتے ہوئے خاصدان اپنا تعارف کرواتا، اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاتا، ان سب کے ساتھ ناشتہ کرنے لگتا ہے۔ عباس یحییٰ شاہ کی حویلی جانے کا راستہ طے کر رہا تھا۔ آدھے سے زیادہ سفر وہ طے کر چکا تھا، بس 5 سے 10 منٹ کا سفر رہ گیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سوار وہ مسلسل اپنے فون میں لگا ہوا اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ اس کے آنے کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، یحییٰ شاہ کو بھی نہیں۔ یحییٰ شاہ تو کسی کے آنے کا کیا، اب تو خود کا بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ لاوارثوں کی طرح خاموش چپ چاپ سا اپنے کمرے میں بیڈ سے دونوں پیر زمین پر لٹکائے، بیڈ کی بیک سائڈ سے ٹیک لگائے، خاموش انداز میں اپنی بائیں طرف گردن موڑے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں سے سورج اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ اب تو میں نے سب ٹھیک کر لیا تھا، خود کو بدل دیا تھا، اپنے آپ کو عام انسان بنایا تھا، برے کاموں سے دور ایک اچھا انسان، ایک اچھا باپ بنایا تھا۔ آپ نے مجھے پھر سے برا انسان بنا دیا۔ جو کام میں نہیں کرنا چاہتا آپ مجھ سے وہ کام کروا رہے ہیں۔ میں کسی سے نہیں بھیڑنا چاہتا، میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا تو مجھے ایک بار پھر اسی راستے پر لے آیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں افسوس اپنے برے ہونے پر کروں یا پھر اپنے مرنے پر، اپنوں کے مرنے پر۔
جن کے زندہ ہونے کی بھی مجھے خبر نہیں ہے۔ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا، میرے گھر والے میری آنکھوں کے سامنے اغوا کر لیے گئے، لیکن میں کچھ نہ کر سکا۔ نہ اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا سکا، نہ خود کچھ کر پایا۔ مجھے اس طرح سے اس عمر میں لا کر اکیلا تنہا اتنی مشکلوں میں، اتنی آزمائشوں میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ اگر مجھے میری جوانی میں کیے گناہوں کی سزا دے رہا ہے تو میرے مالک مجھے سزا دے۔ میرے گھر والوں کو کیوں دے رہا ہے؟ میرے بچوں کو کیوں دے رہا ہے؟ یحییٰ شاہ کہتا ہوا اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے سے بند کرنے لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھری ہوئی تھی، جو اس کی آنکھوں کے بند ہونے پر آنسوؤں میں تبدیل ہوتی اس کے گالوں پر بہنے لگی تھی۔ وہ بے جان حالت میں بیڈ پر بیٹھا اپنی بے بسی پر رو رہا تھا، اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے دل میں، دماغ میں، اس کے اندر اٹھے تو اس طوفان نے اسے ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا جہاں سے وہ چاہ کر بھی نکل نہیں پا رہا تھا اور نہ کوئی حل نکال پا رہا تھا۔ یحییٰ شاہ کو اس طرح سے بے جان انداز میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے دوسری منزل پر اپنے کمرے میں موجود ماہر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے کی بیک سائڈ سے ٹیک لگائے اپنے ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے جسے وہ دھیرے دھیرے سے گھما رہا تھا، اور مسلسل وہ یحییٰ شاہ کو اپنے سامنے ٹیبل پر بلیک کلر کے لیپ ٹاپ کی اسکرین میں دیکھ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر حویلی کے 4 حصوں میں لگائی گئی کیمرے کی فوٹیج چل رہی تھی، ایک دروازے کی، دوسری رجب کے کمرے کی اور تیسری دراب کے کمرے کی جہاں وہ اس وقت گہری نیند میں سویا پڑا تھا، اور چوتھی یحییٰ شاہ کی۔ اس نے اپنے کمرے کے علاوہ پوری حویلی میں جہاں سے وہ اس حویلی میں موجود لوگوں پر نظر رکھ سکتا تھا، وہاں اس نے کیمرے لگوائے ہوئے تھے۔ مسلسل شراب کے گلاس کو گھماتے ہوئے ایک ایک چھوٹے چھوٹے سے گھونٹ اپنے حلق سے اتارتا ہوا ماہر یحییٰ شاہ کو ٹوٹے بکھرے ہوئے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اسے دیکھتے ہوئے ماہر کے چہرے پر ایک بھی فکر مندی کی شکن نہ آئی تھی۔ ماہر نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے تھے جو پہلے تو لوگوں کے ساتھ برا کرتے ہوئے ایک بار نہیں سوچتے تھے، اور جب ان کے ساتھ برا ہوتا تھا تو اسی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتے تھے۔ اسے اب ان سب لوگوں کو دیکھ کر کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، نہ ان لوگوں کے لیے، نہ ان لوگوں کے گھر والوں کے لیے۔ اس وقت بھی وہ بے حد پرسکون نارمل طریقے سے یحییٰ شاہ کو دیکھ رہا تھا، جس کا اس طرح سے ٹوٹ کر بکھرنا، اس کا رونا ماہر کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھ رہا تھا، اور یہ حقیقت بھی تھی ماہر کے لیے انسانوں کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، کیونکہ اسے ہمیشہ سے یہی سکھایا گیا ہے، انسانوں سے زیادہ پیسوں کی اہمیت ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کو انسانوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماہر کی نظریں ابھی یحییٰ شاہ پہ ٹکی ہوئی تھی کہ اتنے میں حویلی کے اندر داخل ہونے والے دروازے کے بالکل سامنے عباس کی گاڑی آ رکتی ہے۔ آگے پہلے گارڈز کی گاڑی ہوتی ہے، درمیان میں عباس کی، اور پھر پیچھے 2 اور گارڈز کی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ عباس کی گاڑی حویلی میں داخل ہونے والے دروازے کے بالکل سامنے رکی تھی، لیکن عباس گاڑی سے نکلتا اس سے پہلے ہی ماہر شراب کا گلاس جلدی سے ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ میں دروازے کی فوٹیج کو بڑا کر کے دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن وہ عباس کو کیمرے میں دیکھ پاتا اس سے پہلے ہی وہ جلدی سے صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں سے اترتا ہے۔ وہ ہال میں پہنچتا اس سے پہلے ہی عباس حویلی میں داخل ہوتا ہے۔ اندر آتے ہی وہ ایک نظر پوری حویلی پر ڈالتا ہوا اور اس حویلی میں رہنے والوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر عباس کی آنکھوں کے سامنے یحییٰ شاہ کا تو نام و نشان نہیں آیا تھا، اور جو سامنے آیا تھا اس کا وہ نام تک نہیں جانتا تھا۔ ماہر کو حیران کن نگاہوں سے دیکھتا ہوا عباس مسلسل قدم کو آگے بڑھاتا جاتا ہے، اور ماہر کے سامنے درمیان میں تقریباً
4 سے 5 قدموں کے فاصلے پر وہ آ کھڑا ہوتا ہے۔ پوچھنے سے پہلے وہ ماہر کو سر سے پیر تک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، جس کا کوٹ اس کے کمرے میں تھا، بلیک کلر کی انہی شرٹ جس کے شروع کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، اور اسی شرٹ کی بازو جو کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی، انہیں دیکھ عباس کی آنکھوں کی حیرانگی مزید بڑھنے لگی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے ماہر کو کبھی دیکھا جو نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ اپنے اور عباس کے درمیان کی خاموشی کو توڑتا ہوا اس کی نظروں کو اپنے آپ پر اس طرح سے دیکھ ماہر جلدی سے اس کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہوئے سلام کرتا ہے۔ ماہر کی آواز پر عباس کی نظر اس کے وجود سے ہٹ کر اس کے چہرے کی طرف، اس کی آنکھوں کی طرف اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، تم کون؟ عباس گرجدار بھاری سی آواز میں پوچھتا ہے۔ میرے خیال سے تو اس وقت آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں، یہ سوال کرنا میرا بنتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ عباس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ماہر بھی ایک بھاری سی آواز میں عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھتا ہے۔ ماہر کی آواز سننے میں کافی بھاری مردانہ سی تھی۔ میں یحییٰ شاہ کا سمدھی ہوں۔ میرا تعارف تو سن لیا، اب اپنا بھی کروا دو، کیونکہ جتنی بار آج سے پہلے اس حویلی میں آیا، نہ تو تمہارا نام سنا ہے اور نہ ہی تمہارا وجود یہاں دیکھا، تو کون ہو تم؟ عباس اپنا تعارف دیتا ہوا جلدی سے دو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ اوہ اچھا، آپ میری بہن کے سسر ہیں؟ ماہر مالا کا نام نہیں لیتا۔ میرا نام آلیان شاہ ہے، میں آپ کے سمدھی کا بڑا بیٹا ہوں، کینیڈا میں رہتا تھا، 3 مہینے پہلے ہی وہاں سے واپس آیا ہوں، اس لیے کبھی آپ کا اور میرا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ ماہر بنا رکے عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی مہارت سے جھوٹ بولتا ہوا مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ وہ اس انداز سے کہتا ہے کہ عباس اس کی بات پر کوئی بھی سوال نہیں کر پاتا۔ اس کا ہاتھ اپنی طرف آتا دیکھ وہ چند لمحوں کے لیے پہلے گہری سوچ میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے یحییٰ شاہ کے سب سے بڑے بیٹے کا ذکر تو سنا تھا، لیکن اسے کبھی دیکھا نہیں اور نہ ہی دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ اسے ماہر کے اتنے صفائی سے جھوٹ بولنے پر ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی جلدی سے مسکراتا ہوا ماہر سے ہاتھ ملا لیتا ہے۔ ماہر نے بھی عباس کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ یہاں جس کام کو پورا کرنے آیا تھا، وہ اسے کام میں مصروف تھا۔ اس نے ادا کے بارے میں سنا ضرور تھا، ایرانی حکومت کے لوگوں سے، کہ اس نے کشمیر میں آنے کے بعد ایک گاؤں کے سردار سے شادی کر لی، لیکن کس سے کی، وہ کون ہے، ماہر نے یہ سب جاننے میں ذرا دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ یہاں آنے کے بعد بھی وہ صرف اپنے کام کو ہی انجام دے رہا تھا۔ اس گاؤں کے سرداروں سے دوسرے کسی بھی گاؤں کے سرداروں سے وہ بہت دور تھا، جبکہ اس کے ساتھ آیا ہوا دراب گہری دلچسپی رکھ رہا تھا ادا میں، عباس میں اور ان کے سارے گھر والوں میں۔ خانوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کی اس نے قسم جو کھا لی تھی۔ آپ آئیں نا، بیٹھیں، بڑے احترام سے کہتا ہوا ماہر عباس کو صوفوں کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے، لیکن عباس بیٹھنے کی بجائے ایک بار پھر سے نظر گھماتا ہوا حویلی میں یحییٰ شاہ کا وجود دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پنچایت سے پتہ چلا تھا کہ یحییٰ شاہ فی الحال کچھ دنوں کے لیے اپنی حویلی میں ہی رہنے والا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر وہ حویلی میں ہے تو اسے بلا لو، کیونکہ مجھے جلدی اس سے بات کرنے کے بعد واپس اپنے گاؤں جانا ہے۔ یحییٰ کا وجود نہ دیکھتے ہوئے عباس جلدی سے دوبارہ ماہر سے مخاطب ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا تو ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے وہ اس وقت نیند کے انجیکشنز لگوا کر سکون کی دوائی لے کر سو رہے ہیں۔ اگر وہ اٹھے ہوئے ہوتے تو میں یقیناً انہیں بلوا لیتا، پر معذرت، وہ آرام کر رہے ہیں۔ جتنی طبیعت ان کی خراب ہے، مناسب نہیں ہے انہیں اس وقت جگانا۔ آپ کو جو بھی ضروری بات کرنی ہے، آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ میں بابا کو
آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ ماہر ایک بار پھر عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ ایسا بھی کیا ہوا؟ کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، پوری پنچایت کے سامنے اس کی زبان بھی ٹھیک چل رہی تھی اور اس کے ہاتھ بھی۔ اب اچانک سے کیا ہو گیا؟ عباس اپنے ماتھے پر چند بل سجاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ عباس کس طرح سے پوچھنے پر ماہر 2 لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اسے بالکل بھی علم جو نہیں تھا یحییٰ شاہ کے پنچایت میں جانے کے بارے میں۔ وہیں سے آنے کے بعد ہی تو بابا کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ وہاں پنچایت میں کیا ہوا، کیا بات ہوئی تھی ایسی جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، لیکن بابا کے دل میں درد ہونے لگا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہے تھے۔ کل رات بھی ڈاکٹر ان کا چیک اپ کر کے گئے تھے اور آج پھر وہ کچھ دیر پہلے ہی دوبارہ سے ان کا چیک اپ کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ بابا کو کسی سے بھی بات چیت نہ کرنے دی جائے اور ہر قسم کی پریشانی سے بھی کچھ دیر دور رکھا جائے۔ اگر ہم نے ان کی پریشانی میں اضافہ کیا تو ان کے دل کا مرض ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتا ہے۔ اپنے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجائے عباس سے نظریں چراتا ہوا آہستہ آہستہ کر کے سر نیچے کی طرف جھکائے پریشانی والے انداز میں کہتا ہے، اگر آپ کو کوئی اہم کام ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ بابا کی طبیعت ہوش میں آنے کے بعد اگر مجھے ٹھیک لگے گا تو میں انہیں آپ کا پیغام دے دوں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے باپ سے خود بات کروں گا۔ اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اسے آرام کرنے دیتے ہیں، وہ آرام کرے، جب ہوش میں آئے گا تو میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ ایک کام کرو، اپنی امی کو بلاؤ، مجھے ان سے بھی ایک ضروری بات کرنی ہے۔ امی کو؟ عباس کی اس بات پر ماہر اب تھوڑا سا پریشان واقعی میں ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر خاموشی سجاتا ہے اور عباس حیران نظروں سے ایک بار پھر اسے دیکھنے لگتا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ بھی گھر میں نہیں ہے؟ عباس دو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ جی وہ بھی نہیں ہے، ایکچولی بہن سے چھوٹے بھائی کی ہم شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو امی کل سے اپنی دوست کے ساتھ رشتے دیکھنے کے لیے شہر گئی ہوئی ہیں اور وہ بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے گئی ہیں۔ انہیں وہاں ایک لڑکی پسند آئی ہے، وہ چھوٹے بھائی کو دکھانی تھی۔ اسی خوشی میں وہ سارے کے سارے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد ہی بابا کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں ہی حویلی میں اکیلا بچا ہوں جو ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ ماہر کی بات پر عباس گہری سانس لیتا ہوا اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا، دونوں ہاتھ کمر پر پیچھے کی طرف باندھنے لگتا ہے۔ عباس کے چہرے سے یہ بات واضح تھی کہ اس نے ماہر کی بات پر شک نہیں کہ اسے ماہر کی بات پر شک نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جھوٹ بھی اتنی صفائی سے جو کہہ رہا تھا۔ اگر کوئی بھی حویلی میں نہیں ہے تو میرے یہاں رکنے کا فائدہ نہیں، میں بھی چلتا ہوں۔ جیسے ہی تمہاری امی واپس آ جائیں اور تمہارے بابا کو ہوش آ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تمہارے بابا کے پاس میرا نمبر ہے، کیونکہ جو بات کرنی ہے وہ میں صرف اور صرف اس سے ہی کروں گا۔ عباس اپنی کمر سے ہاتھ نیچے چھوڑتا ہوا ماہر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو اس کی بات سنے جلدی سے ہاں میں سر ہلانے لگتا ہے۔ جی ضرور، میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں گا۔ بابا سے نمبر لے لوں گا میں آپ کا۔ آپ بیٹھیں پلیز، کچھ ناشتہ پانی وغیرہ کچھ؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے، جس کام کے لیے آیا تھا جب وہی نہیں ہوا تو یہاں رکنے کا فائدہ نہیں۔ میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ عباس کہتا ہوا مسکراتا ماہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا حویلی سے باہر جانے کے لیے نکلنے لگتا ہے۔ وہ نکلتا اس سے پہلے ہی حویلی کے باہر کی سڑک پر آرش اپنی گاڑی روکے لمبے لمبے قدم اٹھائے تقریباً دوڑنے والے انداز میں ہی حویلی کے اندر آتا ہے۔
پر حویلی کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی ٹکر باہر نکلتے ہوئے عباس سے ہو جاتی ہے، جس سے ٹکرا کر عارش کے قدم پیچھے کی طرف اٹھنے لگے تھے، پر وہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتا لڑکھڑاتا اس سے پہلے ہی عباس اسے سنبھال جاتا ہے اور اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ عباس اسے حیران انداز میں دیکھنے لگا تھا، جبکہ عارش کی نظر پہلے عباس پر اور پھر حویلی کے اندر صوفے کے پاس کھڑے ماہر کی طرف اٹھی تھی، جسے دیکھ عارش گہری سانس بھرنے کی کوشش کرتا ہے، پر جس طرح وہ دوڑ کر آتا ہے اس کی سانس اس وقت اتھل پتھل ہوئی پڑی تھی۔ جس شخص کو وہ تلاش کرنے کا وعدہ ادا سے کر کے آیا ہے، وہ شخص اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، جسے وہ حیران انداز میں دیکھ بھی رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے پہچان نہیں پاتا۔ جلد ہی ماہر سے اپنی نظریں ہٹاتا عارش عباس کی بازو پر ہاتھ رکھتا ہوا سیدھے ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور ایک پرسکون سے گہری سانس بھرتا ہوا عباس سے مخاطب ہوتا ہے۔ آپ نے پھر سے میرے سسر پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ دیکھیں بابا، میں جانتا ہوں آپ کو ان پر بہت غصہ ہے، مجھے بھی ان پر بہت غصہ ہے، لیکن بات بات پر انہیں مارنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے تو نہیں کریں، اگر وہ مر گئے تو پھر بہت مسئلے ہو جائیں گے، اور ویسے بھی ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اب ان سے نہ بدتمیزی کریں گے اور نہ ہی ان پر کبھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ آپ میری شادی خطرے میں نہیں ڈالیں، اس طرح سے میرے سسر پر تشدد نہیں کریں۔ عارش بنا سانس لیے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہتا جاتا ہے، جس کی بات عباس بڑے غور سے سنتا ہے، اور اس کی بات مکمل ہونے کے بعد وہ دو لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتا ہوا عارش کے سینے پر ہلکا سا تھپڑ مارتا ہے۔ تمہیں میں کیا گنڈا نظر آتا ہوں جو بنا بات کے لوگوں کو مارتا پھروں گا، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے سسر کو؟ جتنا مجھے تمہارے سسر کو مارنا تھا اس کی حرکتوں پر میں مار چکا ہوں، اب اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ اس پر ہاتھ اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بے فکر رہو۔ عارش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے عباس کہتا ہے، اور عباس کی بات سن کر عارش اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا سر مکمل طور پر آسمان کی طرف اٹھائے گہری سانس بھرتا ہے۔ شکر اللہ کا، مجھے تو لگا تھا کہ آج کوئی نیا کارنامہ ہونے والا ہے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ سن کر سکون مل رہا ہے مجھے۔ عباس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ عارش کہتا ہے، جس کے بعد عباس بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرانے لگتا ہے۔ ان دونوں کو اس طرح سے آپس میں مسکرا کر باتیں کرتا ہال کے اندر کھڑا ماہر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے سنائی تو نہیں دے رہا تھا کہ یہ دونوں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، جسے جاننے میں یقیناً اسے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، پھر بھی ان دونوں کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اپنا باپ؟ عباس پوچھتا ہے، اور عارش ہنستے ہوئے کہتا ہے، جس پر عباس کے لبوں پر بھی فوراً سے مسکراہٹ آئی تھی۔ ویسے آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ جو بھی کرنے آئے تھے وہ ہو گیا کیا؟ عارش سوال کرتا ہے، اور عباس گردن موڑ کر حویلی میں کھڑے ماہر کی طرف دیکھتا ہے، جو پرسکون سے انداز میں دونوں ہاتھ کمر پر پیچھے کی طرف باندھے ہوئے عارش اور عباس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عباس کی نظریں ماہر کی طرف اٹھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عارش کی بھی۔ آیا تو بہت ضروری کام کو انجام دینے کے لیے تھا، لیکن ہو نہیں پایا۔ ماہر سے نظریں ہٹا کر عباس بولا۔ اور وہ کیوں نہیں ہو پایا؟ عارش کا ایک اور سوال آتا ہے۔ کیونکہ تمہارے بڑے سالے نے بتایا کہ تمہارے سسر بہت بیمار ہے اور تمہاری ساس حویلی میں نہیں ہے، وہ اپنے چھوٹے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے شہر گئی ہوئی ہیں، تو جب تمہارے ساس اور سسر ہی نہیں تو میرا کام کیسے مکمل ہو سکتا تھا؟ کچھ نہیں ہوا، چلو ابھی
عباس ایک ہی سانس میں کہتا ہوا عارش کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آگے کی طرف بڑھنے لگا تھا، پر عارش کی نظریں ماہر کے وجود پر رک گئی تھی۔ وہ اسے بڑے غور سے تجسس سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس نے بھی ماہر کو پہلی بار یحییٰ شاہ کی حویلی میں دیکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ عارش ماہر کی طرف دیکھ کر عباس سے پوچھتا ہے۔ تمہارا بڑا سالہ ہے؟ اتنا بڑا سالہ؟ عارش حیرانگی سے چونک کر زور سے بولا، کیونکہ اس نے جتنے اپنے سالے دیکھے ہیں وہ سب عمر اور قد میں اس سے چھوٹے ہیں۔ سالہ؟ ماہر کو عارش کی آواز سنائی دی گئی تھی۔ وہ لفظ پر زور دیتے ہوئے دہراتا ہے۔ ڈیئر ریڈرز، پیچھے سے آنے والی نوائز کو پلیز اگنور کیجیے گا اور بیچ میں ہوئی مسٹیکس کو بھی اگنور کیجیے گا۔